رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، عزت کا مہینہ ہے، ادب اور احترام کا مہینہ ہے، تقدس اور تعظیم کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر ہمیں ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اچھائیوں کی طرف دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روکنا ہے۔ کیونکہ حرمت کے مہینے میں اچھائیوں کے، اطاعت کے، عبادات کے اجر و ثواب اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے معصیت اور نافرمانی کے گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اچھائیوں کی طرف مزید بڑھیں اور برائیوں سے مزید رکیں۔ اور یہ مہینہ حرمت کا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور خاص خیال میں خصوصاً ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ پر بھی نہیں کرنا، اور ظلم اللہ کے تعلق سے بھی نہیں کرنا، اور ظلم اللہ کے بندوں کے تعلق سے بھی نہیں کرنا۔ اپنے آپ پر ظلم ہوگا کہ ایک انسان عبادات میں کوتاہی کرے، اپنے آپ پر ظلم ہوگا کہ ایک انسان برائی، معصیت اور نافرمانی کرے، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے کسی بھی عبادت میں، یا اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے حقوق کی پاسداری نہ کی جائے اور ان کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے، بلکہ انہیں اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، پریشان کیا جائے، تو پھر یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ان تمام چیزوں سے اس مہینے میں بالخصوص بچنا ہے۔ ویسے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب مہینہ حرمت کا آ جائے تو پھر اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اچھائیوں کے ثواب اور نیکیاں بڑھتی ہیں، تو وہیں برائیوں اور معصیت اور نافرمانی کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ میرے بھائی، حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات فرمائی سنت کی اہمیت کے تعلق سے اور بدعات و خرافات سے بچنے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں، اور بہت ہی سٹک جملے ہیں، دو تین، کہتے ہیں کہ لا یستقیم قول الا بعمل، کوئی بھی قول اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ یعنی آپ لاکھ کہیں نماز فرض ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کا یہ کہنا بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لا یستقیم قول الا بعمل، کوئی بھی قول اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، اور کوئی بھی قول ہو اور کوئی بھی عمل ہو، اگر قول بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر ایسا عمل بھی فضول ہے، بے فائدہ ہے، اور وہ درست نہیں ہے، اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات جو کہہ رہے ہیں، کرے وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ، کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی عمل ہو، خالص نیت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک یہ درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو، جب تک وہ سنت کے موافق نہ ہو، جب تک وہ سنت کے دائرے میں نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوست، غور کریں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، لاکھ آپ کی نیت درست ہو، اگر نیت کی درستگی کے ساتھ اچھی بات کہیں اور اچھی بات پر عمل بھی کریں اور اچھی بات کو آپ دنیا میں پھیلائیں بھی، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو پھر وہ آپ کا کہنا، آپ کا عمل اور آپ کی وہ نیت سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں تین چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یہ کتاب و سنت کے عین مطابق بات کہی ہے، کوئی انہوں نے اپنے گھر سے کوئی شگوفہ نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اس قول کو سامنے رکھیں
اور ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے اعمال کو ٹٹولیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو حقیقت میں نیت کی درستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آدمی اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے، جنت کو پانے کے لیے کرتا ہے، جہنم کا ڈر اسے ستاتا ہے تب وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی میرے دوست، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو جب سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ کی نیت بھلے درست ہو، آپ کا عمل بھلے اچھا لگتا ہو، آپ کی بات بھلے بہت سنہری دکھتی ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بات آپ کی، وہ عمل آپ کا، وہ نیت آپ کی کسی کام کی نہیں۔ تو ضرور